تازہ ہو جائے گا۔ آئیے حضرات محترم معروف کرके یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، خدا کی قسم بڑے پیر کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے پیر صاحب سے پہلے کے بزرگ ہیں، ایسے بزرگ ہیں اندازہ لگاؤ جب ان کے بعد پیدا ہونے والے بزرگوں کا یہ عالم ہے، اگر ٹھوکر مارتے ہیں تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ بڑے پیر کا یہ کمال ہے کہ ٹھوکر مارے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو بتاؤ ان سے اور جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا پھر عالم کیا ہوگا۔ الغرض برادران اسلام وہ بڑے وقت کی پابند ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی ظہر کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی عصر کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی مغرب کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی عشاء کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی ابابیل کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی اشراق کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی چاشتی کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی ماں باپ کو نہیں ستایا ہے، کبھی رشتہ دار کو نہیں ستایا ہے، کبھی شراب سے ہاتھ نہیں لگایا، کبھی جوئے کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ ایسے پاک ہیں خدا کی قسم، ایسے ہی لوگوں کے لیے تو اللہ فرماتا ہے جو تقوی والے ہوا کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، تو اگر جو کہتے ہیں اللہ ترنت اسے پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اگر کسی مردے میں پیر مار دیتے ہیں اللہ اسے زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اگر کسی کاسے کی طرف، اگر آنا ساگر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو غریب نواز کے نام پر پورا آنا ساگر سمیٹ کے کاسے میں آ جایا کرتا ہے۔ خدا کی قسم اگر اشارہ کر دیتے ہیں تو صابر کلگری کا وہ مقام ہے کہ 12 سال رہ کے بھوکا بن کے دکھا دیا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ولیوں کی کراماتیں ہیں۔ یہ ولی کون ہے؟ یہ ولی وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رسول کے طریقے سے گزارا ہے، جیسا اللہ نے چاہا زندگی کو ویسے گزارا ہے۔ اب یہ حال ہو چکا ہے جو اللہ کا ولی کہتا ہے اللہ اسے ترنت پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حال ہو چکا ہے کہ زندگی گزاری تو اللہ اور رسول کے طریقے پر، اور اب حال یہ ہو چکا کہ جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جیسا بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیا کرتا ہے۔ درود شریف سنا دو اللہم صلی علی۔ شاعر کہتا ہے خود کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے، بے شک خود کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا۔ بے شک خدا خود بندے سے پوچھے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اتنی عبادت کرو، اتنی نیکیاں کرو کہ اللہ تم سے کہے بندے بتا تجھے کہاں جگہ عطا فرمائی جائے، تجھے بتا جنت چاہیے یا تجھے میں چاہیے، تو بندہ یہ کہہ دے مولا جنت نہیں بلکہ مجھے خدا چاہیے۔ خدا کی قسم کبھی جنت سے محبت مت کرو، خالق جنت سے محبت کرو، بے شک کیونکہ جس نے جنت پیدا کی ہے اس سے محبت کرو گے جنت تو خود مل جائے گی۔ اللہ محبت کرو، رسول سے محبت کرو۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے ایک دن جنگل میں گزر ہوتا ہے، جنگل میں جب گزر ہوا ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے پریشان ہیں، آپ نے چاروں طرف دیکھا کہیں آپ کو پانی نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پانی نہیں ملے گا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور جب نماز چھوڑ جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی تو احساس ہوگا۔ برادران اسلام چاروں طرف پانی تلاش کر رہے ہیں، کدھر بھی پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، کدھر بھی پانی آپ کو نظر نہیں آیا۔ کسی انسان سے پوچھا بتا بھائی مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، وقت جاتا چلا جا رہا ہے، وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، آج پہلا وقت ایسا پڑ رہا ہے جو میں ظہر کی نماز چھوٹ رہی ہے، بھائی مجھے بتا پانی کہاں ملے گا۔ وہ انسان کہتا ہے پیارے میرے بزرگ، اے میرے اللہ کے ولی، اے میرے سردار، مجھے تمہاری شکل دیکھ کے پتہ چلتا ہے تم کوئی اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہو۔ برادران اسلام کہنے لگے ادھر کوئی پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، یہاں سے 1-2 کلومیٹر کی دوری پر جاؤ تمہیں ایک کنواں سوکھا ملے گا، اس کے اندر پانی تو ہے لیکن بہت نیچے پر ہے، اس کے اندر پانی اوپر نہیں آتا ہے، جاؤ تمہارے ہاتھ میں تو کوئی رسی بھی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں تو کوئی ڈول بھی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں تو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس سے پانی اوپر نکل آئے گا۔ حضرات محترم تو کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، پانی بتانے کا شکریہ ہے۔ برادران اسلام معروف پر کی ہیں وہ اللہ کی جستجو میں آگے بڑھتے ہیں، تلاش کرتے کرتے جب پانی مل جاتا ہے، ملنے کے بعد میں آپ نے جب کنویں کی طرف دیکھا ہے، کنویں کی طرف جب دیکھا پانی بہت نیچا ہے، ان کے ہاتھ نہ تو کوئی رسی ہے، نہ تو کوئی ڈول ہے، نہ تو کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی برتن ہے، پانی نکلے گا کیسے؟ حضرات محترم برادران اسلام جب آپ بار بار اسے دیکھ رہے ہیں کوئی مجھے ایسا سامان مل جائے جس کی وجہ سے میرے اندر میں پانی نکل آئے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام بہت دور سے ایک لڑکی اپنے مکان کے چھجے
درجے کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ منظر ملاحظہ فرما رہی ہے. 8 یا 10 سال کی لڑکی رہی ہوگی. اس نے کافی دیر سے سوچا کہ ایک اللہ کا ولی ہے, ایک اللہ کا بزرگ ہے جو بہت دیر سے اس کنویں کا محاصرہ کر رہا ہے, لیکن پانی نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے. لڑکی سینے سے اترتی ہے, دھیرے دھیرے کر کے جب لڑکی جاتی ہے, لڑکی نے سلام کیا, السلام علیکم. حضرت نے جواب دیا ہے لیکن کوئی غور نہیں دیا ہے. برادران اسلام, یہ آج کا بھی دستور ہے, اگر کوئی بڑا انسان ہو تو بچوں کی باتوں پر غور نہیں کرتا ہے, کیونکہ بچہ تو بچہ ٹھہرا. حضرات محترم, جب اس نے کہا السلام علیکم, جواب دینے کے بعد میں توجہ نہیں فرمائی ہے. بچی نے کہا ابا جان, آپ میرے ابا کی عمر کے ہیں, آپ میرے دادا کی عمر کے ہیں, تو میں پریشان دیکھ نہیں سکتی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ابا جان, کنویں کا چکر کیوں لگا رہے ہو؟ بولو, کنویں کا چکر کیوں لگا رہے ہو؟ سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا بیٹا تم ابھی بچی ہو, لیکن اگر پوچھا ہی تو بتاتا ہوں. آج میری نماز ظہر کا وقت ہے, آج میں اللہ کی عبادت کے لیے پریشان ہوں, مجھے کہیں پانی مل نہیں رہا ہے. کیوں پہلی بار کا واقعہ ہے جو میری نماز قضا ہوتی نظر آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں مجھے پانی مل جائے, ملنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, لیکن کنویں کے اندر پانی بہت نیچا ہے. اس میں تو نہ تو میرے پاس کوئی رسی ہے, نہ میرے پاس کوئی ڈول ہے, نہ تو میرے پاس کوئی ایسا سامان ہے جس سے پانی باہر نکل آئے گا. برادران اسلام, وہ چاروں طرف گھوم ہی رہے تھے. اتنی دیر میں دیکھا لڑکی نے تھوڑا سا تھوک اس کنویں میں ڈال دیا ہے. جیسے ہی ڈالنا تھا, خدا کی قسم جو پانی ابھی کنویں کے اندر تھا وہ پانی تھوڑی سی دیر میں کنویں کے باہر آ جاتا. بے شک, سبحان اللہ. کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ, میں خدا کی قسم اپنے پاس سے نہیں بتا رہا تھا. پانی اوپر آ گیا کنویں سے. حضرت نے جب دیکھا تو نماز پڑھنا بھول گئے. آپ کہنے لگے اے بیٹا, دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی لگ رہی ہو, میں اللہ کا ولی ہوں, میرا نام معروف کرخی ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نے اپنے جانتے میں کوئی گناہ نہیں کیا. میں نے نمازوں کی پابندی کی ہے, اللہ اور اس کے رسول کو منایا ہے, لیکن مجھے معلوم ہے میری دعا میں بھی اثر ہے. میں اگر دعا کرتا تو بھی آ سکتا تھا پانی اوپر, لیکن میں نے دعا نہیں کی, اپنی محنت سے کام چلایا. بیٹا لیکن تم نے تو اس میں تھوک ڈالا, پانی اوپر آ گیا ہے. یہ بتاؤ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے؟ تم کیا نماز کی پابندی کرتی ہو, کیا روزے کی پابندی کرتی ہو؟ خدا کی قسم مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا. کہنے لگی یہ بات سچ ہے کہ میرے ابا جان نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہمارے ابا جان روزے رکھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن یہ عبادت ہے, مجھے اس پر ناز نہیں ہے. لیکن میرے ابا جان فرماتے ہیں بیٹا نماز تو فرض ہے, روزے فرض ہیں, اسے کرتی رہنا, لیکن روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے رسول پر درود پڑھنا. جو اللہ کے رسول پر درود کثرت سے پڑھا کرتا ہے تو خدا کی قسم جو دعائیں کرتا ہے اللہ اسے ترنت پورا فرماتا ہے. میرا معمول یہ ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہوں. اس کی یہ برکت ہے کہ میں نے تھوک ڈالا ہے تو اللہ نے تھوک کے صدقے میں پانی کو اوپر فرما دیا. بتائیے, اندازہ لگاؤ, آج تم کسی جگہ تھوک نہیں سکتے ہو. زیادہ اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے نا, جیسے ہاسپٹل, ڈاکٹر کے یہاں پر وغیرہ, کیوں وہاں لکھا ہوگا تھوکنا منع ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ, تھوکنا کیوں منع ہے؟ کیونکہ تھوک میں جراثیم پائے جاتے ہیں, کیٹاڑو ایسے ہوتے ہیں, بیماری پھیلتی ہے. تو ہمارا تھوک یہ ایسا تھوک ہے جس میں بیماری ملتی ہے. اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے, جب حدیث پڑھی جاتی ہے, تھوک وہی رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کے سانچے میں ڈال دیا کرتا ہے, رحمت کے سانچے میں ڈال دیا کرتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, امریکہ کی بات ہے, کتابوں میں لکھا ہے, میرے پاس کتاب رکھی ہے. برادران اسلام, ایک سائنٹسٹ ہے, وہ کہنے لگا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے پانی کیوں پیتا ہے, ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں. کتاب لکھی ہے, اتنی موٹی میرے پاس کتاب رکھی ہے. سائنس آج قرآن کے اوپر ریسرچ کرا کر لگا ہے, قرآن کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ریسرچ ہوتا کیا ہے. ہمیں اللہ کے رسول کی طرف سے کیا کیا ملا, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. برادران اسلام, اس نے مشین بنائی, اور مشین بنانے کے بعد اس نے کہا, حضرات محترم ایک گلاس لیا اور گلاس میں پانی بھرا, اور اس نے کہا کہ ہمارے شہر میں کئی مولوی صاحب ہیں. برادران اسلام, لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک مولوی ہیں. مسجد میں گیا, گلاس لینے کے بعد نے کہا مولانا صاحب میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ گلاس لو, مجھے پانی پی کر کے دکھاؤ. برادران اسلام, مولانا صاحب نے گلاس اٹھایا, بسم اللہ پڑھا. کہہ دو سبحان اللہ یار, سبحان اللہ. ہم لوگ جو بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتے ہیں نا, بسم اللہ پڑھ کے پانی پینے کی کیا خوبی ہوتی ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. مولانا صاحب نے بسم اللہ پڑھا,
اور پانی پینا شروع کیا، اس انسان نے روک دیا کہ رکو، ابھی اس پانی کو نہیں پینا۔ برادران اسلام، مولانا صاحب نے گلاس رکھ دیا، رکھنے کے بعد میں مشین گلاس کے اوپر لگا دی جاتی ہے، سینکڑوں مشین لگا دی جاتی ہے۔ جب وہ چیک ہوتا ہے تو اس کے اندر جب دوسرا گلاس چیک کیا گیا ہے، جس کے اوپر بسم اللہ پڑھی وہ بھی گلاس چیک کیا گیا، اور جس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی تھی وہ بھی گلاس چیک کیا گیا، تو وہ سائنٹسٹ، وہ ویگیانک کہنے لگا کہ اندر کیا ہے؟ لوگوں سنو سنو، میں قرآن کا اعجاز بتاتا ہوں، میں بسم اللہ کا اعجاز بتاتا ہوں، میں بسم اللہ کی شان بتاتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھنے والا انسان جس پانی کے اوپر پڑھ دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بیماری کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ وہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر کیٹاڑو ختم ہو جاتے ہیں۔ جو انسان بسم اللہ پڑھ کے پانی پیے گا اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا، بیماری سے اللہ محفوظ بھی کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس نے دیکھا سارے کیٹاڑو مر چکے ہیں، کس وجہ سے؟ کوئی دوا نہیں ڈلی، کوئی ٹیبلٹ نہیں ڈلی، صرف بسم اللہ پڑھ کے پھونکا، کیٹاڑو سارے مرے۔ اور کیوں نہ مرے؟ کیونکہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے۔ اس لیے ہمارے اندر یہ چیز ہونا چاہیے کہ جب ہم 4 لوگ بیٹھے یا 6 لوگ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو لقمہ اٹھائیں تو زور سے بولیں بسم اللہ۔ کیوں؟ اگر ہمارا بھائی بھول چکا ہے تو ہمارے کہنے سے اس کو بھی یاد آ جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ گے انشاءاللہ کھانے برکت بھی ہوگی، اور ایک انسان کا کھانا 2 کھائیں گے اور کھانا بچ بھی جائے گا اور برکت بھی ہو جائے گی۔ بے شک سبحان یاد کرو مسلمانوں، یہ بہت ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ خدا کی قسم بسم اللہ شریف کا اگر پانی پیو گے خدا کی قسم وہ بھی ثواب ہے، کھانا کھاؤ گے وہ بھی ثواب ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے جو کام کرتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اندر نیکیاں دیتا چلا جائے گا۔ بے شک گاڑی کو لے لو، گاڑی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر گھوڑوں پر، سرکار کے زمانے میں گاڑی تو نہیں چلی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا لوگوں میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں کہ تم جہاں تک چلتے چلے جاؤ نیکیاں چلتی چلی جائیں؟ صحابہ نے پوچھا بالکل یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ آقا نے فرمایا جب اونٹ پر چڑھا کرو نا تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب تک اونٹ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرماتا رہے بے گا۔ شک سبحان اللہ۔ اب اسی کو صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اسی کو ترجیح دیا، ہمارے علماء نے فرمایا کہ آج گاڑیاں چل رہی ہیں، آج بسیں چل رہی ہیں، آج موٹر بائک چل رہی ہے، تمہیں کرنا یہ ہے جیسے تم گاڑی پر بیٹھو بسم اللہ پڑھ لو، جب تک تم رکو گے نہیں اللہ ہر قدم کے بدلے میں گاڑی کے حساب سے ہر سیکنڈ کے بدلے میں تمہیں اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ بے شک لیکن آخری بات میں آپ کو بتا دوں نیکی ہوتی کیا چیز ہے، چلتے چلتے یہ بات بھی سن لیجئے، نیکی ہوتی کیا؟ آپ نے بہت دیر سے سنا ہے نیکی نیکی نیکی، اب نیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ اب آپ سنو نیکی کیا ہے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، میرے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں ایک انسان کو بلایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب کتاب ہوگا، ترازو کو لگایا جائے گا، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے، برے اعمال بھی تولے جائیں گے، انسان کی نیکیاں بہت کم ہوں گی، اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اس کے جب گناہ ہوں گے تو گناہ میں صرف اتنے گناہ ہوں گے، ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی، اگر ایک نیکی ہوتی تو اس انسان کو جنت میں ڈال دیا جاتا۔ برادران اسلام اللہ فرمائے گا اے انسان تو بڑا قسمت والا ہے، تیری ایک نیکی کم ہے، اور ذات محترم وہ انسان کہتا ہے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ قیامت کا میدان ہے، اس کو میدان حشر کہا جاتا ہے، اسی کو قیامت کا میدان کہا جاتا ہے، اسی کو یوم الحساب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آج یہاں پر سب لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا، یہاں پر پہلے کے بھی لوگ موجود ہیں، آخر کے بھی لوگ موجود ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے لوگ بھی موجود ہیں، نبی بھی یہاں موجود ہیں، ولی بھی یہاں موجود ہیں، تیرے ماں باپ بھی یہاں موجود ہیں، بیوی بھی تیری موجود ہے۔ جا میدان قیامت میں اور جا ایک نیکی کسی سے لے کے آ، ایک نیکی تو لے آئے گا میں تجھے جنت میں جگہ عطا فرما دوں گا۔ اللہ فرمائے گا اس انسان سے، وہ انسان خوش ہو کر کے جائے گا مولا ایک نیکی تو مجھے کوئی بھی دے دے گا، ابھی آتا ہوں، ابھی ایک نیکی لے کر کے آتا ہوں۔ اس انسان کو بڑا بھروسہ تھا اپنی ماں پر، اس انسان کو بڑا بھروسہ تھا اپنے باپ پر، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں چھوٹا سا تھا نا تو مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو ابا جان پیروں میں چپل نہ دیکھا کرتے تھے، اپنے بدن پہ کپڑے نہ دیکھا کرتے تھے، میں نے جو چیز مانگی ابا جان نے عطا فرمائی ہے۔ میں نے اگر اپنی ماں سے کہا ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر ایک روٹی گھر میں ہوتی تھی اور ماں کو بھوک لگا کرتی تھی تو اپنے حصے کی روٹی مجھے کھلا
دیا کرتی تھی، خود نہ کھاتی تھی، مجھے کھلا دیا کرتی تھی۔ اگر بچپن میں کبھی میں نے پیشاب کر دیا ہے، سردی کا ٹائم چل رہا ہے، تو ماں میری گیلے میں سو جاتی تھی لیکن مجھے سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ حضرات محترم اسی بھرم میں ہے کہ اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو ایک نیکی کی مجھے منع کون کرے گا؟ حضرات محترم جیسے ہی وہ میدان قیامت میں آتا ہے، اس کی ماں دیکھ کر کے منہ پھیر لیا کرتی ہے۔ آپ برا مت ماننا، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ مت سوچنا کہ مولانا صاحب بتا کیا رہے، یہ حقیقت ہے۔ ماں منہ پھیر لے گی، منہ پھیر لے گی، پہچاننے سے انکار کر دے گی، ہم تجھے نہیں جانتے۔ کون ہے؟ کہ ماں میں تمہارا بیٹا ہوں کہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ آج کوئی کسی کا نہیں، اپنی اپنی فکر کرو۔ باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی یہی کہے گا ہم تجھے نہیں جانتے۔ پھر جائے گا بی بی کے پاس، اے بی بی تو تو وہ ہے جب سب سے ناتا توڑا تجھ سے ناتا جوڑا، آگے زندگی بڑھانے کے لیے میں تجھ سے نکاح کیا، ہم لوگوں کے بیچ میں جو باتیں ہوا کرتی تھی کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا، میں نے تجھ سے، تو نے مجھ سے بڑی محبت کی، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ بی بی کہے گی جتنا تم نے کہا ہے سب حق ہے لیکن کوئی نیکی نہیں دی جائے گی، نہیں دی جائے گی۔ جب اپنے بھائی کے پاس آئے گا، بھائی تو میرا بڑا بھائی ہے، تو کہا کرتا تھا کہ باپ کی جگہ پر بڑا بھائی ہوا کرتا ہے، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے بھائی، مجھے ایک نیکی دے دو۔ بڑا بھائی کہے گا جو بات سچ ہے تو نے کہی وہ بڑا حق ہے لیکن آج کوئی نیکی نہیں دی جائے گی۔ اولاد کے پاس آئے گا، میری اولاد تم تو وہ ہو جو میں نے اپنا خون جگر تمہیں پلا پلا کے بڑا کیا، میں خود بھوکا رہا تمہیں کھلایا، ایک نیکی کی ضرورت ہے، کیا نہیں دے سکتے ہو؟ اولاد کہے گی ابا جان یہ بات سچ ہے کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو خون جگر پلاتے ہیں، لیکن آج اگر ایک نیکی کی تصور لے کے آئے ہو تو ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم تمہیں ایک نیکی دیں گے۔ حضرات محترم سب لوگ منع کر دیں گے، ایک انسان بڑی دور سے اس کو دیکھ رہا ہے، بار بار اسے دیکھ رہا ہے، وہ انسان اس کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا میرے بھائی بتا ہوا کیا؟ جھوٹ کے بولو یار، ہوا کیا تیرے ساتھ؟ وہ انسان کہے گا بھائی کیا بتاؤں، نہ تو ماں نے ساتھ دیا، نہ بھائی نے ساتھ دیا، نہ بی بی نے ساتھ دیا، نہ باپ نے ساتھ دیا، نہ اولاد نے ساتھ دیا، تو تم تو مجھے جانتے نہیں، تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہے گا بھائی یہ بات سچ ہے کہ میں تجھے نہیں جانتا لیکن بتا دے، ہو سکتا ہے میں تیرے کام آ جاؤں، ہو سکتا ہے میں تیرے کام آ جاؤں۔ برادران اسلام جب وہ کہے گا بھائی بات ایسی ہے میں نے ماں سے بھی اپنی نیکی مانگی ہے، باپ سے بھی نیکی مانگی ہے، اپنے بھائی سے بھی مانگی ہے، ایک نیکی کم پڑ لی جنت میں جانے کے لیے، کوئی مجھے ایک نیکی نہیں دیتا ہے۔ وہ انسان کہے گا پیارے عجب زندگی کا دستور ہے، عجب حالات ہیں، تجھے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے جنت میں جانے کے لیے اور میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں جو میں جنت میں جانے گا، صرف ایک نیکی ہے بھائی، اس کو تو لے جا، تو جنت میں چلا جا۔ میں اس نیکی کو لے کے جنت میں جا نہیں سکتا ہوں، میں تو جاؤں گا جہنم میں، اللہ تعالیٰ کا مرضی ہے، اللہ اپنی رحمت سے جو فیصلہ فرما دے گا۔ برادران اسلام اس انسان نے نیکی دے دی اور نیکی دے کر کے وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ انسان گیا اور جانے کے بعد میں کہنے لگا پروردگار آج پتہ چلا ہے ماں نہیں ہے، باپ بھی کسی کا نہیں ہے، دنیا میں جو محبتیں ہیں وہ دنیا دار تک کی ہیں لیکن آخرت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، لیکن مولا بڑی محنت میں نے کی، ایک نیکی میں لے کے آیا ہوں، مجھے جنت میں جانے کے لیے حکم فرما دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا نیکی لایا کہاں سے؟ کیا باپ نے دی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا ماں نے دی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا بیوی نے دی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تیرے بچوں نے دی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کس نے دی ہے؟ کہ مجھے ایک انسان نے دی ہے۔ کیا تو اسے جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہو؟ تو تو جا کہا رہا ہے کہ تو نہیں تو کہا تھا نیکی پوری ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا، تو میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا ہماری رحمت کو یہ گوا رہی ہے کہ تو صرف اکیلا جنت میں جائے۔ ارے جس انسان نے تجھے نیکی دی ہے اس کو بھی ہاتھ کو پکڑ لے، اس کو بھی جنت میں داخل کرا۔ ایک نیکی میں جنت میں چلا گیا۔ یہ مشیت الہی ہے کہ اللہ چاہے تو زندگی بھر کی عبادت کو قبول نہ کرے اور اگر چاہے تو ایک سجدے کو قبول فرما لے، اس لیے اس کا قانون ہے، اس کی خشیت ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سارا کام کرتے رہنا چاہیے، نماز کی پابندی، سارے نیک عمل کرتے رہو اور جب دعا کرو تو یہ کہو مولا میرا کام کرنے کا تھا، تیرا کام قبول کرنے کا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز کیا ہے لوہ قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم اگر اللہ رسول کو مناؤ گے، اپنے ماں باپ کو منا لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی شاد رکھے گا اور انتقال کرنے کے بعد میں جنت عطا فرمائے گا۔